بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کی ایک چھوٹی سی صورت ہے اور جسے کہا جاتا ہے سورۃ العصر۔ یہ 30ویں پارے کے اندر یہ سورہ مبارکہ آتی ہے، تو آج ہم اس کو پڑھنا سیکھیں گے اور اس کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ تو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں سورۃ العصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ سورہ مبارکہ کی تجوید دیکھیے گا، سب سے پہلے جو لفظ آتا ہے والعصری، اب اس میں عین کا خیال رکھیے، اسے بالکل والعصری پڑھ دینا، عصری۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے والعصری تو اس میں بڑی بڑی مسٹیک ہو جاتی ہیں، جسے لحن جلی کہا جاتا ہے۔ لحن جلی، اس کا حکم کیا ہے کہ ایسی مسٹیک کرنا حرام ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے جو معانی ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ اسے کہیں گے والعصری تو کون سی غلطی ہوتی ہے؟ عین کی جگہ پہ آپ نے حمزہ پڑھ دیا، صاد کی جگہ آپ نے سین پڑھ دیا، تو یہ تبدیلی یہاں واقع ہو جاتی ہے۔ پھر سنیے گا اس کو، عصری، یہاں عین کا صاد کا دونوں کا خیال رکھیے، صاد موٹا ہے، عین کو حلق سے ادا کرنا ہے۔ یہاں وقف کریں گے تو را پر پڑھا جائے گا، را ساکن ہوگا، اور جب بھی را ساکن ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ را سے پہلے والا حرف کون سا ہے۔ اس کے اوپر اگر حرکت ہے تو را موٹی پڑی جاتی ہے، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں را ساکن ہو گیا، اس سے پہلے والا بھی ساکن ہے، تو اب کیا اس سے پہلے والا دیکھیں گے، اگر اس سے پہلے والے کے اوپر حرکت ہے تو را پر پڑی جائے گی، تو عین کے اوپر زبر ہے تو یہاں آخر میں جو را آتی ہے وہ پر ہوگی۔ پر کا مطلب یہ ہے کہ موٹی پڑی جائے گی، لیکن اگر آپ وقف نہیں کریں گے، ملا کے پڑھیں گے، تب یہ را باریک ہوگی، اس کا اپنی جو حرکت ہے اس کا پھر اعتبار ہوگا۔ کیسے پڑھیں گے جی وقف میں؟ والعصر، والعصر، اور اگر ملا کے پڑھیں تو والعصری، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اور آیت نمبر 2 میں کیا ہے کہ ان الانسان، نون مشدد ہے تو یہاں غنہ ہوگا، اور کیسے غنہ ہوتا ہے جی؟ ایسے آواز کو ناک میں رکھنا ہے اور زبان کو تالو سے لگائیے گا۔ انسان، یہاں نون ساکن کے بعد سین ہے تو یہاں اخفا کیجیے گا۔ پھر سنیے گا ان الانسان، آگے لفی خسر، لفی خسر، اس میں جو آخر میں را ہے وہ پر پڑھا جائے گا۔ اگر ابھی یہاں وقف کریں گے، آخری را سے پہلے سین ہے، سین بھی ساکن ہے، را بھی ساکن ہے، اس سے پہلے جو خا ہے اس کے اوپر پیش ہے، تو جو را ہے اینڈ والی وہ پر پڑھی جائے گی۔ لیکن اگر وقف نہیں کریں گے تو پھر خسرن، پھر را باریک پڑھی جائے گی، موٹی نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ اس را کے نیچے حرکت ہے۔ آیت دیکھیے گا، آخری جو آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 3، اسے دیکھیے گا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اب یہاں تو ویسے مسٹیک کا ہونے کا زیادہ چانسز نہیں ہوتے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ تو ٹھیک ہو گیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس میں عین اور صاد پھر آگے ہے، تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، کسی دن ٹائم نکال کے ان کو تو آپ نے لازمی ٹھیک کر لینا ہے، عین کو اور صاد کو۔ بار بار کی پریکٹس سے یہ حروف صحیح ہوں گے، آپ کے 2-4 دفعہ پڑھنے سے یہ اس کے ٹھیک ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور صاد لمبا کیجیے گا کیونکہ کھڑی زبریں ہیں، تو کھڑی زبر والے حرف کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے لمبا کر کے۔ آگے دیکھیے گا وَتَوَاصَوْا، اسے وتواصو کو وتواصو نہ کیجیے گا، یعنی مجہول ہو جائے گا تو وہ درست نہیں ہے، واؤ سے پہلے زبر ہے، واؤ لین ہے، اور لین کی جو پہچان ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اسے آپ مجہول نہیں کرتے، یعنی اس کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اسے آپ مجہول نہیں پڑھتے بلکہ معروف پڑھتے ہیں۔ وتواصوا، وتواصوا بالحق، بالحق، اس میں قاف موٹا رکھیے گا، اگرچہ اس کے نیچے زیر ہے، ہا کا خیال رکھیے، اسے حق کی پڑھنا درست نہیں ہے۔ بالحق،
बिल्हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। सब्र में बा कलकला है, बा साकिन है तो कलकला होगा। कलकले का मतलब होता है आवाज़ डबल होगी, सब ऐसे सब सबरी। और यहाँ वक़फ़ तो हम करेंगे क्योंकि सूरत मुकम्मल हो रही है, वक़फ़ करेंगे तो रा साकिन, तो उससे पहले स्वाद के ऊपर ज़बर है तो यहाँ भी रा पुर पड़ी जाएगी वक़फ़ में। बिस्सब्र, सब्र, सब्र। अब इस सूरह मुबारक का तर्जुमा देखिएगा। सबसे पहले अल्लाह ताला ने एक कसम उठाई है, वल अस्री। किस चीज़ की कसम उठाई है? ज़माने की कसम। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। इन्न बेशक अल इंसान, इंसान लफ़ी खुस्रिन, खसारे में है। इंसान दर हकीकत बड़े घाटे में। अल्लाह ताला कसम ना भी उठाएं तो अल्लाह से बढ़ के सच्चा कौन हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला ने कसम उठाई है और कसम उठा कहा कि इंसान क्या है, वो खसारे में है, वो घाटे में है। तो बचेंगे कौन से लोग, कौन से इंसान बच जाएंगे? फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान लेकर आए, व आमिलुस्सालिहात, और अच्छे अच्छे अमल करते रहे, खैर वाले काम करते रहे, व तवासौ बिलहक़्क़ि, और एक दूसरे को वसीयत करते रहे, नसीहत करते रहे हक़ की, और व तवासौ बिस्सब्री, और वसीयत की उन्होंने सब्र की। तो दो चीज़ें हैं जन्नत में दाखिले के लिए और ख़सारे से बचने के लिए, वो कौन सी हैं? एक तो ईमान, और दूसरे नंबर पर अमल सालेह जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला हमें ये सब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआ में याद रखिए, हमेशा खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।